الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ سارے.
آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پر ہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ سیدنا زعماء ملت، شرفاء امت، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم محمد علی صاحب دی وفات حسرت آیات دے تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع تھے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالی محمد علی صاحب کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، اللہ تبارک و تعالی انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے۔ رب لم یزل تو دعائے کے مالک کائنات اساں ساریاں دا خاتمہ بالخیر فرماوے اور مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستو یہ زندگی مرحلہ وار گزر رہی ہے، اور انہیں صبح و شام سے مراحل ایسا لوگ طے کر رہے ہیں، لیکن یہ منزل نہیں، منزل اتھو ملنی ہے جے دیوار اے صاحب بکوے سے
اور قبر دے اندر تیری تے میری رات آسی انہیں پتہ چل سی کہ میرا ٹھکانہ یہ دنیا دے محلات نہ ہن، بلند کوٹھیاں نہ ہن، بنگلے نہ ہن، مکان نہ ہن، بلکہ اصل مکان، اصل ٹھکانہ، اصل منزل یہ 2 گز زمین ہے جے دے اندر نہ برابے نہ روشنی ہے، نہ کوئی ہوا دا انتظام ہے، نہ کوئی سنگ ہے، نہ کوئی ساتھ ہے، نہ بستر ہے، نہ سرہانا ہے، نہ گدیلا ہے، نہ گرمی اور سردی دا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی بولن والا ہے، نہ علامن والا ہے، سارے جنہ واسطے پوری زندگی کماندہ تے بڑے داری ہم کو ای مقام تے کلہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس منزل پہ جب تسے تے میں پہنچنے ہر بندے کو یقین ہے، ہر بندہ جان دے، لیکن اودے واسطے کدھیں اساں سوچیا ہلو تے صحیح نہیں، کوئی پروگرام نہیں بنا، شادی دا ایک چھوٹا جی فنکشن ہوندے پہلے کو پروگرام بنا جلتے ہیں بھئی میاں اے کرنے اے کرنے اے کرنے اے کرنے، اگر کہیں دوست نے کراچی تک دا سفر کرنا ہوگے پروگرام بنا جلتے ہیں، یہ اتنا لبڑا سفر ہے، اندے واسطے کوئی پروگرام کوئی سوچ نہیں بنے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، آخرت دی کھیتی ہے، جڑا کچھ وہا گمسو وہ دا فصل لگو چیسو، جے اتاں خسو خاشاک سچن اگا بھی خسو خاشاکن۔ میرے دوستہ، میرے بزرگوں، اصل حکمہ کو ملتے ویلے دعا کرنے آئے اللہ شلا خاتمہ چنگا کری، اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے۔ میرے دوستو اس ذہن بناؤ، یقین بناؤ، خاتمہ اوندا اچھا تھی سی جد دنیا دے اعمال اچھے ہو سن، اگر دنیا دے اعمال اچھے نہ خاتمہ چنگا ہو سی، اگر دنیا دے اعمال اچھے کوئی نہیں والخاتمہ چنگا ہو مردی امید نہ رکھائے۔ اصل ہوگا دنائے بابر بعیش کن کہ دنیا دوبارہ نیست، بابر بعیش کن کہ زندگی دوبارہ نیست، اے دنیا دے اتے عیش نال گزار گنو، ول کوئی زندگی لنگے، ول کوئی جناب اگر زندگی لنگے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، دنیا دی عیش کوئی عیش نہیں ہے مگر عیش جڑی ہونی ہے وہ آخرت والی ہونی ہے، تے آخرت کتھا بڑھنی ہے، کوئی آسمانہ تے نہیں بڑھنی، کہ ماورا الماورا مقام تے نہیں بڑھنی۔ اور میرے بستی قاضی دے علاقے والے دوستوں، آخرت ہی دنیا دے اندر بڑھنی ہے، اسی
سی دنیا دے وچ بننی ہے جو عمل اتھا اچھا کرے سو جو عمل اتھا چنگا کرے سو اودی آخرت اچھی بن دی ویسی اگر دنیا دے عمل اچھے نہیں جننا اخلاق اچھے نہیں میل جول اچھا نہیں ہے لین دین اچھا نہیں ہے معاملات اچھے نہیں ہے زبان دے اتے سچ نہیں ہے زبان دے اتے جھوٹ ہے اور جناب تول دے اندر کمی ہے ناپ دے اندر کمی ہے اخلاقی قدران ہیں کوئی نہ بول چال دے اندر گالی گلوچ ہے سنن واسطے گانے فحش پروگرام دیکھن واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت اگر کوئی ناسے نصیحت کرے چاہ آدھے میاں ربش کے سی تو کون ٹھیکیدار ہے ایویں نہیں رب بشکے سی ایمان نال نسائے ایک بندہ بھوکا ہوئے سارا نہیں آکھے بھوکے روٹی نہیں ہے چلو آج روٹی نہیں کھا دے آپے بھوک لہوے سی لاندی پیاسا بندہ آکھے ترسا تا ہاں لیکن پانی نہ پیدا دودھ نہ پیدا آپے ترہ لہوے سی لاندی اللہ ہوتے جا نہیں لاندی مالک لن یزل بے شک بخشش ان دی بخشش عام ہے ان دی بخشش میں جو بولو نا عام ہے اور جنت رب نے مومنہ واسطے بڑھائی کافر واسطے جنت نہیں ہے ضرور جنت بیسو انشاءاللہ ضرور بیسو کیوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قد دخل الجنہ جڑا بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گئے فقد یعنی ضرور وہ جنت دے اندر داخل ہو سی ٹھیک ہے نا لیکن اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ تقاضے بھی تھے کہ نہیں ہے بولو اللہ نے کچھ ضابطے بھی تھا بڑھائیں کچھ قوانین بھی رب نے بڑھائیں معاف کر دینا ہوتے عام شے کوئی جرم کر دے یار قبیلے سارے کو کتنی جلتے ہیں خاندان کو کتنی جلتے ہیں وسیب کو کتنی جلتے ہیں معافی منگ سو اگلا آدھے میاں معاف ٹھیک ہے کرے سو لیکن کچھ ضابطے کچھ اخلاق کچھ قدریں کچھ قانون کوئی لین دین کوئی معاملات یہ بھی تو کچھ ہونن کے نہیں ہوتے بولو نا ایک کپڑا جو میلا تھی لے ہن تے خیر مشینی دور آ گئے اسا دے دے آسے تھوڑا کپڑا میلا ہے ایویں صابن لا کے ہاتھ نال بلے صاف تھی گئے یہ بہت زیادہ میلا ہے وہ تمونی وہ تھاپی ہوندی آئی وہ تھاپیاں دی مار ملدی آئی تھاپیاں کوٹ کے وقت اندنال دھو کے وقت کپڑا صاف تھی دہا وجہ ہی تو زیادہ میلا ہوئے وقت کھار دا پیپا ایک بڑھ کہنے آنے او اندے اندر بڑکا کے وقت تام میل لہ دی ہے وقت کپڑا صاف تھی وے دہائی گلدہ تا نہ ہے مقداوی نہ ہے ختم بھی نہ تھی دا بلاخر وجنت جنت ضرور وجنے جنت ملنی ہے لیکن یہ جڑی صفائی ہے بھائی کھلن دی گل نہیں ہسن دی گل نہیں میرے دوستوں میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین فرمیندن کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سادے سامنے جرلے
جنت دا نقشہ پیش کرے دیان ایویں محسوس تھی دا ہے معلوم تھی دا جنت ساڈے اکھاں دے سامنے ہے اور جل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوزخ دا نقشہ پیش کرے دیان ایویں سکو یقین تھی دا کہ جہنم ساڈی اکھاں دے سامنے ہے اجا مولویاں دی تقریراں اگے بزرگ تقریر کریں دل چو نکل دی آئی سینے چو نکل دی آئی اور اگلیاں دے دماغ چو لہ دی آئی سینے دل دماغ تے اثر کریں دی آئی اجا مولوی واز کریں دی آئی ساری آواز گلے دے اتو نکل دیئے سینے بھی چنن نکل دی اور لوگوں دے سرہ دے اتو ہمیں تھی دی ہوئی پار چلی ہوئے نہیں ہے آدھے چس نہیں یار فلاں مولوی بڑی چس کرائیے این چس لکھائیے وہ این اچھے ٹپے وہ این گفتگو کیتی ہیں وہ این کھلوائے تین کیتے اساں بھی چس کیتے آنے ہیں کہ جناب چس چاہ کے آؤں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الدین والنصیحہ دین سارے دا سارا نصیحت دا نائے الدین کلہو ادب دین ادب و احترام دا نائے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر دیا کامیابی آخرت والی اندہ دار و مدار خاتمے دے اتنے گے حدیث پڑھی ہے میں کہ یعتبر بالخواتین میرے آقا نے فرمایا اعتبار خاتمے دا عمرے اور خاتمہ ان بندے دا چنگا عمرے جے دنیا دے اعمال چنگے ہو سن اگر دنیا دے اعمال چنگے ہیں والخاتمہ چنگا تھی سی اگر دنیا دے اعمال اچھے نہیں والخاتمہ اچھا ہونا تھی امید نہ رکھائے مولانا طارق جمیل سے بیان فرما رہے ہیں ایک بندہ فوت ہے میں نے خواب دی اندر جٹھے وہ آدھے کہ جناب والا لوگ کلمے دی تلقین کریں کلمے دی تلقین کریں لیکن آدھے کلمہ میری زبان تے جاری نہیں تھی نا پڑھن لگا زبان دی اندر حلق دے اتے آکے کانٹا اٹک او کیڑا کانٹا فرمایا ترکڑی دا کانٹا ترکڑی دا کنڈا کہ جل تول تلے دا ہم صحیح نم تلے دا گھٹ تلے دا ہم اج آخرت دے اندر ہن جل دل بھی کریں گے جو کلمہ پڑھا لیکن او کنڈا حلق دے اندر آ کے اٹک میں دے کلمہ زبان تے جاری نہیں ہوتا کڑی خیال کیتے سے خالی نماز روزہ سارا دین نہیں خالی نماز روزہ دین بولو یہ ارکان دین یہ دین دے کیا ہے ارکان رکن ایک بندہ تہجد پڑھدا بیٹھے لیکن زبان تے جھوٹے سچ نہیں علیندہ تہجد پڑھ دے لیکن بے مومن مسلمان نال دھوکہ دہی کرے دے فراڈ کرے دے امانت خیانت کرے دے اسا انہاں چیزاں کریں سوچے اللہ تے چاہے ایک قسمت نال تساں آ باندھے کل خانے دے اوتے دیکھا دیکھی تے اسا یاد ہے چلو موقع ہے گال کر گنو ادروائز تو تساں مولوی دی گال سنن واسطے تیار بھی نہیں کہاوتہ بنائی ودے ملا نہیں کہیں کار دے چھویں نہ جانے یار دے یعنی مولوی دی کوئی عزت کوئی تکریم تو ہری ساری نگاہ بقایا ناراض نہ تھے سر علم ہے معلوم ہے یہ ذہن بن گئے قارم اللہ فساد فی سبیل اللہ بے مولویاں لکم فساد فی سبیل اللہ یہ ملا بلوالے کیا جانے جم دے ہو توڑے کرنی چاواز آزان کون دے دے اللہ ہوتے چاہ ہیں مول
تھوڑے بڑے تھی دے 3-4 سال سے سب تو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کون پڑھے بول قرآن دی تعلیم کون دے بول 10,000 گن کے تھوڑا سائنس دا ٹیوٹر آندے ایک مضمون بیالو دا پڑھاوے 10,000 ہن ہر جات پبلک سکول کھل گئے تو کوئی دیہات ہی نہیں ایویں بیالوجی کی کتاب بڑی ہے یا قرآن بڑا ہے قرآن بڑا ہے قرآن والے کو 500 لے کے اثر راضی نہیں ہے کیوں انہی قدر و منزلت دل دے اندر نہیں بیالوجی والا 10,000 منگے اسادے حاضر بڑے تھے ہیں نماز کہیں پڑھائی بول دنیا تو ٹورے ہیں جنازہ کہیں پڑھائی قبر تک نال آخر تے تلاوت کون کھڑا کریں تھے بول تے دل چاہیے دی قدر و منزلت نہیں ہے آخر کیوں وجہ کیا ہے میرے بھائی یہ بے لوث تھی کہ تمہاری خدمت کی تھی زندگی بھر بے لوث سگا بیٹا ہے والد فوت ہو گئے ادھے مولی صاحب بنیا قبر پہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں مولانا صاحب مہربانی کریں میرے باپ واسطے دعا کریں میرے بھائی واسطے دعا کریں میری اماں واسطے دعا کریں لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اسا دنیا دے اتے حکارت دی نکالال بیٹھے مولوی تاں بھی برابر واضح نصیحت کریں نہ پائے آخرت رسے نہ بیٹھے میں گزارش کر رہا آخرت اودی اچھی ہو سی کہ جب دنیا دے اعمال اچھے ہو سن اگر دنیا دے اعمال اچھے ننگل والآخرت اچھی ہومر دی امید نہ کرائے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا جو تو رخصتوں دے پائن دنیا تو چل دے پائن برقاوٹیں دے پائن اپنی اولاد کو سنی بیٹھن پتروں کو سنی بیٹھن بیٹیاں کو سنی بیٹھن اور انہاں کو پوچھ کریں پوچھ دے پائن سوال پہ کریں دن او میرے بیٹے ہو او میرے پتر ہو میں دنیا دے اتے زندگی گزاری ہے میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے میں کو یہ دسو کہ میرے بعد دنیا تو رخصت ہونے کے بعد کیسے اعمال کرے سو کیسے کم کرے سو آپ کے اولاد آدیے آپ کے بیٹے آدن اے ابا جان اساں خودی عبادت کرے سو جدی عبادت تم کرے لامے جناب یعقوب علیہ السلام آدن او میرے پتر او میرے بیٹے ہو دنیا دے اتے میرے اتے دو مشکل ٹائم آئے میں اور دو آنکھیں ٹائم آئے میں ہکو ویلا کہ جن میرا بیٹا یوسف علیہ السلام غیبوبت دے عالم دے اندر آئی میں اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر فراق دے اندر رودا تے ضرور ہمی لیکن مگدہ کے دے کولم بولو اللہ دے کول مندام رودا بھی اب اکھی چوہنجو بھی آدیا حل لیکن میں اے آدام کہ قالا انما اشکو بثی وحزنی الاللہ میرے ہنجو میرا رونگل میرا بھونگل یہ اللہ دے واسطے ہے میں اللہ واسطے رونگا میرا اللہ مہربانی کر میں کو میرا بیٹا ملا رو دے اتنا رہن کہ قرآن دے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ رو کے آپ دیا اکھاں سفید ہو گئیاں
ٹھیک ہے نا بھائی؟ رومن جائز ہے، رومن بولو نا جائز، رومن منع نہیں ہے، رومن منع نہیں ہے۔ ہائے بائے آہو فریاد، دھاڑ پٹاڑ، گریبان چاک کرنا، سرچ مٹیاں پاونیاں، وال نوچنے، یہ ناجائز ہے۔ رومن اللہ واسطے ہوئے، رومن رب دی ذات واسطے ہوئے۔ والد فوت تھی کہ غم دے اندر روندا پے، بھائی فوت تھی کہ غم دے اندر روندا پے۔ رومن منع نہیں، کوسنے دے رب دا گیلا کرنا، شکوہ کرنا، جی میں ایسا لوگ آدھے کہ فلاں بندے کی بے وقت موت نے ہمیں غمزدہ کر دیا۔ بھئی تو سمیں کون ہے وقت رسن والے کہ بے وقت موت؟ وقت مقرر کہیں کی تھی؟ اللہ نے کی تھی۔ ناگہانی اچانک، او بھائی اچانک کیا ہے؟ اسرائیل کو لگے پوچھیا، اسرائیل امین یارہ دسیا دیوی آ گئی ایمیں، وہ کہ بیا کیا دسا ہا؟ یہ تیرے نال دے، تیری عمر دے، تیرے سنگ دے، تیرے ساتھ دے۔ وہ سارے اعلان تھی دے کھڑے ہن، تو سندا کھڑا ہمیں کل فلاں تیرے نال دا، پرسوں فلاں تیرے نال دا، وہ چلا گئے کہ تو بھی تے کچھ خیال کریں ہاں۔ دسے نہ کرے نہیں دسے نہ، لیکن شک کھڑا 11 بجے دا اعلان ہے بھائی، 11 منٹ ذرا زیادہ تھی گئے۔ میں انہاں مولوی چنے جڑا چمڑیا رہا ہوں۔ بہرحال میری اج دی تقریر دا ہی کوئی لفظ اگر یاد رکھے سو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک توڑے تے کرم چا کرے سی کہ کامیابی دا دار و مدار کس دے ہوتے ہیں؟ خاتمے کس دے؟ میں نہیں آدھا میرے آقا فرمائے یعتبر بالخواتین، اعتبار ہے کڑی شہدہ خاتمے دا تے خاتمہ کیندہ چنگا تھی سی جن دے دنیا دے اعمال چنگے ہو سن۔ اگر دنیا دے اعمال چنگے تے وقت خاتمہ بھی چنگا۔ اعمال بھی صرف نماز روزہ نہیں، اعمال بھی یہ دنیا دے معاملات جتنے بھی ہیں انہاں ساریاں کو دیکھنے، نماز تو پڑھ دے گڑے ہیں، امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، نماز سے پڑھ دے گڑے ہیں، جھوٹ نال بولے دے گڑے ہیں۔ یہ نماز کوئی فائدہ بولو نہیں دیتا۔ عقیدے دے ہوتے کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ پختہ، رب سارا کون ہے؟ اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، قرآن تے ایمان، صحابہ و اہل بیت تے ہوتے ایمان۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ انہاں دے بارے گفتگواں اے سادہ حق نہیں، سادہ حق نہیں۔ تلک امت قرآن آتے تلک امت قد خلت، وہ ایک لوگ ہیں جو دنیا تو چلے گئے، لہا ما کسبت، انہاں واسطے اوہا جو او کما گئے، ولکم ما کسبتم، تہاڈے واسطے او ہو سی جو تساں کما سو، تے ولا تسألون عما كانوا يعملون، تواڈے کنے اے نہ پوچھا ویسی کہ او کیا کرن دے ہن، تواڈے کول اے پوچھا ویسی کہ تساں کیا کرن دے ہن۔ اپنے گریبان پہلے جا کیا بیدو بات دے اندر رٹھا ہے۔ تو ان الفاظ سے میں ختم کریں نا، تو میں زیادہ ڈاکٹر صاحب بول رہا ہوں۔ اللہ موفق آمین۔ ادھا منٹ ہوئی تو ایک نظم سنے دے بچہ۔ سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھیں۔
ہو دنیا دی اجڑی دھرتی نو جے آن وسایا بسم اللہ اے دنیا دی اجڑی دھرتی نو دنیا دی اجڑی دھرتی نو جے آن وسایا بسم اللہ سرتاج رسول رسولاں دا سرتاج رسول رسولاں دا دو جگ تے آیا بسم اللہ دنیا دی اجڑی دھرتی نو بت گر دے گئے وچ بت خانے تعظیم محمد دی خاطر چند ستارے جھک دینے تکریم محمد دی خاطر جھک جھک کے درخت سلام کرن جھک جھک کے درخت سلام کرن رب شان ودایا بسم اللہ دنیا دی اجڑی دھرتی نو امت دی خاطر غاراں وچ رو رو کے وقت نبھیندا کئی کئی دن فاقے کٹ کٹ کے غم امت وچ ڈبویندا کھڑ پتھر دی بارش دے وچ کھڑ پتھر دی بارش دے وچ قرآن سنایا بسم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اوندا پتھر بھی کلمہ پڑھ دے جد صفت ثنا رحمان کرے اوندا ذکر فرشتے کر دے محبوب نو عرش معلا تے محبوب نو عرش معلا تے رب خود سجوایا بسم اللہ دنیا دی اجڑی دھرتی نو جے آن وسایا بسم اللہ لیٹ تو صاحب پاؤ معذرت نال درود شریف پاؤ ہووے نانا نبی جہدا ہووے بابا علی جہدا تے مازارا دجایا ہووے نبی سہیں لب چسایا ہووے مومن حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی دے کو ہو سب آلات نامالا خود ملیا مقام آلا خدا رتبہ ودھایا ہووے خدا رتبہ ودھایا ہووے نبی سہیں لب چسایا ہووے مومن حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی دے کو قربت دے دے رب اکبر او کو آپ اول عزم دے کینو اگ وچ سٹ اگ ٹھار دے دے کہتا اگ وچ بدن جلے دے تے کینو پیٹ
مچھی وچ زندہ رکھ کلواریاں وچ چروے دے جدا فرحت آپ ازما گھن دے دو جگ دی شاہی دے خدا دیا گیا کربل تے ماسی ہس کے منی ہر گل خدا سدیا گیا کربل تے ہس ہس کے منی ہر گل خدا خود آزمایا ہووے نبی سہیں لب چسایا ہووے حکم مل حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی جے کو کتاب فرحت اے جہاں سجدہ کتاب فرحت اے جہاں سجدہ تھیا دیدار جان رب دا چا سر سجدے کٹایا ہووے نبی سہیں لب چسایا ہووے حکم مل حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی دے کو جزاک اللہ سارے حضرات اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ